अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दर्स कुरान में हम सूरह बकरा की आयत नंबर 284 पढ़ी है, इसका तर्जमा और उसकी तफसीर बयान करूँगा। अल्लाह ताला ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और अगर तुम ज़ाहिर करो जो कुछ तुम्हारे दिलों में है या तुम उसे छुपाए रहो, हिसाब लेगा तुमसे उसका अल्लाह ताला, फिर बख्श देगा जिसे चाहेगा और अज़ाब देगा जिसे चाहेगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इस आयत मुबारका में दिल के मुतल्लक बात की गई है कि इंसान जो कुछ दिल में छुपाता है या ज़ाहिर करता है उस पर भी उसको पूछ होगी। तो अल्लाह ने फरमाया लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है वो सब अल्लाह का है। इंसान अगर लम्हे भर के लिए इस बात पर गौर करे तो हकीकी मानों में अल्लाह की अज़मत उसके दिल में बैठ जाएगी कि इस कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है और उसी की मलकियत में है, और हम भी उसी के बंदे हैं। वही हमारा मालिक, खालिक और पालनहार है। और जब सब इख्तियार का मालिक अल्लाह ताला है, वही मालिक है, तो इताअत भी उसी की, इबादत भी उसी की, बंदगी भी उसी की और हुक्म भी उसी का। उसी की तरफ से आया हूँ, उसी की तरफ लौट कर जाना है, क्योंकि उसी ने हमारे हर अमल का आखिरत में हिसाब लेना है। और इसी सबक को सूरह बकरा के आखिर में दोहराया गया। इस सूरत के आखिर में ये सबक दिया गया कि इन तुब्दू माफ़ी अनफुसिकुम औ तुख़्फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, कि जो कुछ तुम छुपाओगे या ज़ाहिर करोगे अल्लाह जान लेगा। उसने सारी कायनात को अपनी प्लानिंग के तहत जो है वो पैदा फरमाया, एक ख़ास मकसद के लिए बनाया, एक हिसाब से बनाया, और उसमें कोई भी चीज़ फालतू और बेकार नहीं है। हर चीज़ अपने काम में लगी हुई है। इंसान को भी अल्लाह ताला ने एक मकसद के लिए जो है वो बनाया है, बेकार नहीं बनाया। किसी ख़ास काम के लिए उसको इस दुनिया में भेजा गया है। और अगर वो अपनी ज़िंदगी गंवाता है और वो नहीं करता जो उसे करना चाहिए, तो उसका भी मुहासबा होगा, तो उसकी भी पकड़ होगी, और उसे उसका जवाब देना होगा कि अल्लाह ने जो उसको सलाहियतें दी थी, जो उसको ताकतें दी थी, उसको उसने ज़ाया किया या नहीं। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, कि उसकी समात, उसकी आँख, उसका दिल किस में मशगूल रहे, किन चीज़ों में इस्तेमाल होते रहे, सबसे पूछा जाएगा, सबसे हिसाब लिया जाएगा, सबका मुहासबा किया जाएगा। इस आयत का हम अगर बगौर मुताला करें तो जो ज़ाहिरी अमाल हैं उनके बारे में हम तो सब अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो साफ़ और वाज़े और मारूफ़ हैं कि किन किन चीज़ों के करने का हुक्म दिया गया है और किन कामों से रोका गया है, जिन पर इंसान का बहुत हद तक इरादा और इख्तियार भी है। लेकिन इस आयत मुबारका से पता चलता है कि कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक़ ज़ाहिर से नहीं होता बल्कि दिल से होता है। इंसान के नफ्स
اور انسان کے باطن سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ان پر بعض اوقات انسان کا ارادہ اور اختیار بھی نہیں ہوتا۔ ان میں بھی دیکھیں تو کچھ پر ارادہ اور اختیار ہوتا ہے اور کچھ پر بالکل نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کن چیزوں پر محاسبہ کرے گا اور کن پر نہیں؟ تو ان چیزوں پر محاسبہ ہوگا جن پر انسان کا ارادہ اور اختیار ہے، جیسے سورہ بقرہ میں جو ہے وہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں کی پکڑ نہیں کرے گا، لیکن ان پر جن پر تمہارے دلوں نے کسب کیا، ارادہ کیا، پختہ عزم کیا، ان کی پکڑ ہوگی۔ یعنی ایسے تمام خراب اعمال، سوچ، نیتیں جو دل کے اندر ہیں اور جو تمہارے اختیار اور ارادے میں ہیں، جن پر تمہاری کوشش ہوگی، مستحکم نیت ہوگی اور ارادہ اور عزم شامل ہوگا، وہ تمام چیزیں جو تم نے جان بوجھ کر اندر رکھی ان پر تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس بات کو دیکھتے ہوئے اس کا خلاصہ یوں کر سکتے ہیں کہ انسان کے اعمال دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری اور دوسرے باطنی۔ اس میں بھی یاد رکھیں کہ انسان کی اندر کی سوچ کو بھی انسان کا عمل قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ اعمال جن کو آپ اعمال قلب کہہ سکتے ہیں یا اعمال باطنہ کہہ سکتے ہیں یا اعمال نفس کہہ سکتے ہیں، یہ بھی دو طرح کی ہیں۔ ایک ارادی ہیں جن کو ارادہ اختیار سے کیا جاتا ہے، اور ایک غیر ارادی ہے۔ ارادی کون سے ہوتے ہیں؟ جو آپ کے ارادے سے ہوتے ہیں، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ اور غیر ارادی کون سے ہوتے ہیں؟ جن پر آپ کا اختیار نہیں ہوتا۔ جو ہمارے ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، کچھ اچھے عمل ہیں اور کچھ برے ہیں۔ ارادی اعمال ہیں جو دل کے اعمال تعلق رکھتے ہیں، ان میں سب سے ٹاپ پر جو انسان کا ایمان ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کفر، شرک اور منافقت کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اور اب یہاں پر اس مضمون کو مختلف طریقے سے دہرایا گیا ہے کہ ایمان و یقین، ہدایت کا سرچشمہ اور مرکز دراصل دل ہے، اور دل کو ہدایت مل جائے تو باقی جسم کے سارے اعضاء تو ہیں ہی اس کے تابع۔ ایسے بندے پر اس کے کریم رب کا بہت بڑا فضل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسے بڑی رحمت اور ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد کجو روی میں مبتلا نہ کرنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ آل عمران، سورہ آل عمران اور آیت نمبر 8۔ اسی طرح دل کی ہدایت اور پاکیزگی کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے لیے ایمان کو محبوب بنا دے اور اس کی زینت ہمارے دلوں میں جو ہے وہ پیدا فرما دے، اور کفر و نافرمانی اور برائی کے کاموں سے ہمارے دل میں نفرت اور کراہیت پیدا کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ اکثر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی آدمی بھی ایسا نہیں مگر اس کا دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان جو ہے وہ ہے، جس کے لیے چاہے اللہ دل کو سیدھا رکھے اور جس کے لیے چاہے وہ دل کو ٹیڑھا کر دے۔ دل اندر کی کیفیت کی بنیاد پر نیکی یا برائی کے اعمال بنتے ہیں، اس لیے ان کے محاسبے کی بات کی گئی ہے کہ کس نے اپنے ارادے اور اختیار سے ایمان کو کس درجے پر رکھا، کون محض سوچتا رہا یا عمل سے بھی آگے بڑھ گیا۔ اس کا درجہ، اس کا لیول
اسی طریقے سے متعین ہوگا کہ اس کے ایمان کا لیول پہاڑ کے برابر ہے یا رائی کے برابر، صرف خیال اور سوچ تک محدود تھا یا عزم اور شوق اور ارادہ بھی رکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ پر توکل، صبر، شکر، اچھی نیت، اچھا گمان، سب کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اور جن پر اختیار بھی ہے انسان کو، کیونکہ صرف گمان کو لے لیں تو بعض گمان جو ہے وہ گناہ کے درجے میں آتے ہیں، تکبر، حسد، ناشکری، نفرت، جلن پر انسان کنٹرول نہ کریں تو ان کو پالے رکھیں تو یہ مواخذہ میں آئیں گے۔ بخاری شریف میں ایمان کے باب کو دیکھیں کہ ایمان کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ حیران کر دینے والی ہے۔ صفائی ایمان کا حصہ ہے، انصار مدینہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، مہاجرین اہل ایمان سے جو ہے وہ محبت ایمان کا حصہ ہے، انبیاء اور اولیاء اللہ سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرے اگر ان کے ساتھ کوئی دشمنی اور عداوت کرتا ہے تو اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے۔ ایمان والے اللہ کے محبوب لوگوں سے بلا وجہ بغض نہیں رکھتے۔ پھر شاعر اللہ کو دیکھیں، شاعر اللہ کیا ہے؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، بیت اللہ ہے، صفا و مروہ ہے، قرآن مجید ہے، مساجد ہیں، انبیاء کرام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ہر وہ چیز جسے دیکھ کر اللہ یاد آئے وہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جو بدنیتی سے جان بوجھ کر ان کا احترام نہ کرے وہ اس کا مواخذہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔